یا ہم حضرات آپ کی نیند کو اڑاتے ہیں، پھر جو ہے جگاتے ہیں، گھر میں سے بلاتے ہیں۔ تھوڑی تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے، کیونکہ ہم لوگ ایمان والے مسلمان ہیں تو ہمارا یقین ہے اللہ پر کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ بات قرآن میں اور حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول بھی بتائے ہیں۔ جس آدمی کا عمل اچھا ہوگا، یعنی اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ہوگا، وہ بڑا خوش رہے گا اور اللہ کے سامنے بڑا جو ہے خوش نصیبی کے ساتھ میں، اپنی جرات کے ساتھ میں بولے گا، اور اللہ بھی خوش ہوگا، چونکہ یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے، کر بھلا تو ہوگا بھلا۔ تو جو آدمی دنیا میں اچھے کام کیا ہے، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سرفرازی دیتے ہیں، آخرت میں تو اس کے بہت درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زبان میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ جنت کو بنایا ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو اس میں داخل کرنے کے لیے۔ اب نافرمان کو ظاہر بات ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا دوزخ کے حوالے ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ آدمی اگر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کو توفیق بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اختیار دیے، کر سکتا ہے، لیکن آدمی نہیں کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر زبردستی سے ہی اگر اللہ کرانا چاہتے تو اللہ کے اختیار میں ہے، کسی فرشتے کو بھیجا دیتے، جاؤ نماز نہیں پڑھنے والے کو، اللہ کی بات نہیں ماننے والے کو زمین سے اٹھاؤ، آسمان تک لے جا کے چھوڑ دو۔ کوئی تو بھی ایک نماز بے نماز رہتا تھا، پورے کے پورے لوگ نماز پڑھتے تھے، ارے آج نماز نہیں پڑھے تو جان چلی جاتی ہے، ارے بابا نماز پڑھتے تھے، ڈر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے ظاہری اعتبار سے کوئی قسم کا ڈر نہیں بتایا، اور لالچ بھی نہیں بتایا کہ جا نماز نیچے سے 500 کی نوٹ مل رہی ہے نماز پڑھے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ انسان کے دل کے اوپر رکھا گیا ہے، غیب پر ایمان کا معاملہ کیا گیا ہے۔ اگر آدمی کرا تو سب کچھ ہے، نہیں کرا تو کیا ہے۔ ہمارا کام تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بولنا ہے، اللہ کی باتوں کو سنانا ہے، سمجھانا ہے، لیکن یہی باتیں 1,24,000 پیغمبر سمجھا کر گئے ہیں۔ جو لوگ سمجھے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھا رکھے، آخرت میں بھی اچھا رکھے۔ اب نہیں سمجھنے والے کو اب اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے، دعا تو ہم بھی کرنا پڑے کہ اللہ اس کو بھی توفیق دے، اس کو بھی توفیق دے۔ اسی لیے کہ آدمی سب کچھ کرنے کے بعد میں، جیسا کھانا کھانے کے بعد پیٹ نہیں بھرا کیا کرتے؟ بیمار ہے نا، بیمار ہوا سمجھتے نا۔ پانی پینے کے بعد میں پیاس نہیں بجھ رہی، کھانا کھانے کے بعد میں بھی آدمی کو بھوک نہیں مٹ رہی، تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی بیمار ہے۔ تو اب آدمی سب کچھ کرنے کے بعد میں بھی اگر سکون نہیں مل رہا، اطمینان نہیں مل رہا، دنیا کی زندگی میں اس کو آرام نہیں مل رہا، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ دنیا میں بھی نہیں مل رہا، آخرت میں بھی نہیں ملتا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا ایسی زندگی اللہ کے نزدیک کوئی خاص نہیں ہے، جو ہمارے پاس بھی خاص نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، کیا بھائی سب کچھ ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن کیا کرنا، بچے بھی نافرمان ہیں، لوگ بھی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپس میں جو ہے جھگڑے فسادات چل رہے ہیں، کورٹ کچہریوں کا معاملہ چل رہا ہے، یعنی سکون ہی نہیں، سکون ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو چیز کرنے کا حکم دیا گیا، اس کو نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے جو ہے اندر سے، یعنی سکون کا جو معاملہ ہے اللہ کے تحت میں جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں۔ تو آدمی بے چین بے چین بے چین بے چین، اب یہ ہے کہ بھائی زندگی بے چینی کی گزرے، خبر میں بھی آدمی پریشان ہو جائے، آخرت میں بھی اللہ کے سامنے حساب دینے سے قاصر ہو جائے، تو اب یہ زندگی دوبھر زندگی کہلاتی ہے۔ ایسی زندگی گزارنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زندگی آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں بھی خسران، یعنی خسارے والی ہے، نقصان والی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس سے بات کوئی اچھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا حکم مانے، جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے۔ یہ بات نہیں بتائی گئی کہ پہاڑ کا پتھر اٹھا کر ٹھہرو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی تمہارے سے جتنا ہو سکتا اتنا ہی تو کرو۔ فجر کی نماز میں اٹھنا اور اللہ کے گھر کی طرف آنا،
ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں، تو بس اتنا ہی کرنا ہے، اس کے بجائے نہیں یہاں سے پیدل مکے کو جانا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہاں کو جا کے جو ہے نماز پڑھوانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر آدمی مجبور ہے تو، یا نہیں ہے تو مسجد تک تو جا سکتا ہے۔ تو کہا بھائی یہ بات اصل میں کہ آدمی اپنے جو ہے صلاحیت کی حد تک، اپنے جو ہے دوڑ دھوپ کی حد تک تو کم سے کم کام کرے، پھر اللہ اپنے شان کے مطابق اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بہرحال ہماری گزارش ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی کرو، کیونکہ ذرا کوتاہی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، یہ سستی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے واسطے طے کر دینا، یعنی دل کے اندر یہ بات طے کر لینا کہ بھائی مجھے تو کرنا ہی ہے، چاہے شیطان کتنا ہی ہمارا جو ہے دوست ظاہری اعتبار سے صبح میں آرام سے سلاتا ہے، نیند بہت اچھی گہری لگتا ہے، رات تمام نیند نہیں آتی ہوتی جیسا صبح میں آتی ہے، تو اب صبح میں سلانے کا مقصد یہ ہے کہ فجر، چونکہ فجر فاؤنڈر نماز بنیادی نماز ہے، تو اس نماز کو اگر جو ہے چھڑا دیا تو باقی نمازوں کو آسانی کے ساتھ ہٹا دیتا ہے، دل میں کوئی اہمیت نہیں رہتی، تو اس واسطے سے کہا نوم صبح یمنع الرزقا، صبح کی نماز اگر کوئی آدمی چھوڑ دیا تو اس کی روزی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، تو جس روزی میں برکت ختم ہو گئی، صبح سے شام تک کمائی کرے کمائی کرے کمائی کرے، شام میں کچھ نہیں بچا، وہی پلاس کے 3 پتے، تو کیا فائدہ ہوا زندگی گزارنے کا؟ بھئی کما رہا ہے اتنا، کھا رہا ہے اتنا، پھر بھی آدمی کو کچھ بھی نہیں ملے، تو کہا ایسی زندگی جو ہے آدمی کے لیے پریشان کن ہوتی ہے، چاہے آدمی تھوڑا کھائے، سیدھا سادہ کھائے، مگر سکون اور اطمینان والی زندگی گزارے، یہ بات اللہ کے حکم کے اور اللہ کے رسول کے طریقے کے اندر موجود ہے۔ بہرحال فجر کی نماز کی پابندی ٹھیک ہے۔